بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں کالج سے واپس آ رہی تھی کہ راستے میں 2 لڑکوں نے مجھے اغوا کر لیا اور میری عزت لوٹ لی۔ میں روتی ہوئی گھر واپس آ گئی، لیکن میں نے کسی کو نہ بتایا۔ 2 مہینے بعد میری شادی ہو گئی تو شادی کی رات میں ڈر کے مارے کانپ رہی تھی۔ جیسے ہی میرے شوہر نے میرا گھونگھٹ اٹھایا تو میرے منہ سے چیخ نکل گئی، کیونکہ میں دلہن بن کر کمرے میں تھی تو خود سے ہی میرا دل باہر جانے کو کر رہا تھا۔ نکاح سے لے کر آج رخصتی تک مجھے یہی خوف تھا کہ سہم سہم کر میرا وقت گزر رہا تھا، اور وہ گھڑی آ گئی تھی جب میرے سامنے میرا شوہر تھا۔ میرا دل بری طرح لرز گیا تھا کہ اگر اس نے میری سچائی جان لی تو کیا ہوگا۔ وہ سچائی دنیا والے تو ایک طرف، میں اپنے گھر والوں سے بھی چھپا گئی تھی۔ دروازہ کھولنے کی آواز پر میرا جسم کپ کپانے لگا۔ میرا شوہر میرے پاس آیا اور مجھے دیکھنے لگا۔ مجھے اس کے یوں دیکھنے سے بھی خوف آ رہا تھا۔ میرا شوہر میرے سامنے بیٹھا تھا۔ اس نے میرا گھونگھٹ اٹھا دیا۔ اس وقت میں باقی دلہنوں کی طرح شرمانے کی بجائے خوف سے کپ کپا رہی تھی۔ میرا شوہر میری تعریف کرنے لگا۔ میرا دماغ سن تھا۔ میرے شوہر نے مجھے پہلے بھی دیکھا ہوا تھا۔ ہمارا نکاح شادی سے 2 ماہ پہلے ہی ہو چکا تھا، بس رخصتی 2 ماہ بعد ہوئی تھی۔ میرے دل میں بھی باقی لڑکیوں کی طرح بہت سے ارمان تھے۔ میں شرمائی ہوئی تھی۔ میرے شوہر نے میری ایک ہی جھلک دیکھی تھی، میرا دل دھڑک رہا تھا۔ میں دھڑکتے دل سے یہ تعریفیں وصول کر رہی تھی، مگر پہلے جو میرے ساتھ حادثہ پیش آیا تھا اس نے میری ہنسی کہیں رلا دی تھی، اور آج میرا دل خوف سے کانپ رہا تھا۔ میرے شوہر مجھے باتیں کرتے رہے میرے ساتھ۔ انہوں نے مجھے غور سے دیکھا۔ مجھے ایسا لگا جیسے انہیں میرا راز پتہ چل گیا ہے جو حقیقت میں چھپا رہی تھی۔ شاید وہ جان گئے تھے، مگر مجھے تب حیرت ہوئی جب انہوں نے کہا کہ میں تھک گیا ہوں، یقیناً تم بھی تھک گئی ہوگی، کپڑے بدل کر سو جاؤ۔ مجھے ہدایت دیتے ہی وہ سو گئے اور میں اپنی جگہ ساکت بیٹھی رہی۔ کتنا عجیب انسان تھا، اس نے مجھے چھوا ہی نہیں۔ مجھے اس بات پر پریشانی ہو رہی تھی اور دل مزید بھاری ہونے لگا۔ میں نے کپڑے بدلے اور میں لیٹ گئی۔ میرے شوہر نے مجھے چھونے کی بجائے ادھر ادھر کی باتیں کر کے سونے کا کہہ دیا تھا۔ پوری رات میں ایسی پریشانی اور خوف سے سو نہیں پائی تھی۔ اگلے روز ولیمہ تھا۔ میں بمشکل اپنے چہرے پر مسکراہٹ سجائے بیٹھی رہی۔ آج بھی سب نے میری بہت تعریف کی۔ بلا شبہ میں بہت خوبصورت لڑکی تھی۔ شادی کے ہار سنگھار نے میرے حسن میں اضافہ کر دیا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ میرا شوہر آج جب مجھے دیکھے گا تو ضرور میرے قریب آئے گا۔ میں ڈری ہوئی تھی، مگر میں چاہتی تھی کہ وہ مجھے سراہیں اور اپنا حق وصول کریں۔ اس رات مجھے زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑا تھا۔ میرے شوہر کمرے میں آئے۔ ان کا مزاج بھی بہت اچھا لگ رہا تھا۔ میں ان کی منتظر بھی تھی، لیکن اس وقت مجھے شدید دھچکا لگا جب میرے شوہر نے ولیمے کی رات بھی یہاں وہاں کی باتیں کر کے سونے کو کہا اور خود بھی سو گئے۔ میں صدمے میں بیٹھی تھی۔ کیا مجھ میں اتنی کشش نہیں تھی کہ میرا شوہر میری طرف متوجہ ہوتا؟ میرا دل بری طرح سے کانپ رہا تھا۔ میری حالت عجیب سی ہونے لگی۔ پہلے ہی میرے اعصاب پر خوف سوار تھا کہ کہیں میرے شوہر پر میری حقیقت نہ کھل جائے۔ اوپر سے میرے شوہر کا عجیب رویہ مجھے مزید اذیت میں مبتلا کر رہا تھا۔ اسی پر بس نہیں ہوا تھا، میرے شوہر بہت اچھے انسان تھے، مجھ سے بہت پیار سے پیش آتے۔ انہوں نے پورا مہینہ گزار دیا لیکن رشتے کی کوئی بنیاد نہیں رکھی۔ میری نفسیات پر بہت گہرا اثر پڑ رہا تھا۔ پھر مجھے اپنے ساتھ ہوئے حادثے کے برے خواب راتوں کو جگانے لگے تھے۔ میری حالت دن بدن بگڑتی جا رہی تھی۔
جب تیسرا ماہ شروع ہوا تو میرے جسم کی ساخت بدلنے لگی اور میرا چیک اپ کر کے ڈاکٹر نے وہی کہا جس کا مجھے ڈر تھا کہ میں ماں بننے والی ہوں۔ میری پریگننسی کو تیسرا مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ میں سہمی ہوئی بیٹھی تھی۔ اب یقیناً میرے شوہر مجھ سے رشتہ ختم کر لیں گے، سارے تعلقات ختم کر لیں گے۔ کوئی بھی غیرت مند انسان یہی کرتا۔ میرا دل چاہا کہ میں چیخ کے روؤں، مگر میرا وجود بالکل بے جان اور ٹھنڈا ہو رہا تھا۔ رہے تھے کہ ذہنی دباؤ کی وجہ سے میری حالت ناساز ہے اور مجھے اچھی خوراک کے ساتھ ساتھ اچھے ماحول کی بھی ضرورت ہے۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ میرا یہ ناجائز بچہ ہے۔ میری آنکھوں میں 6 ماہ پہلے ہوا حادثہ کسی فلم کی طرح چل رہا تھا۔ 3 ماہ پہلے جب میں ایک صبح اپنے کالج جا رہی تھی، 2 نقاب پوش نوجوانوں نے مجھے اغوا کر لیا۔ وہ مجھے ایک سنسان جگہ لے گئے۔ میری چیخ و پکار سے بھی کوئی فائدہ نہ ہوا۔ وہ لڑکے مجھے قریب ہی سنسان جگہ میں لے جا کر میری بے بسی کا فائدہ اٹھاتے رہے، میری عزت لوٹنے لگے۔ میں نے بہت فریاد کی، بہت واسطے دیے، مگر وہ بہرے ہو چکے تھے۔ میں ان کے بارے میں زیادہ کچھ نہیں جانتی تھی، بس مجھے اتنا یاد تھا کہ ایک لڑکا جس نے میرے ساتھ زیادتی کی تھی، اس کے پورے چہرے پر عجیب سی شکل کا سیاہ ماسک چڑھا ہوا تھا اور سیاہ شرٹ پر بھی عجیب سا کچھ لکھا ہوا تھا، مگر یہ ثبوت انہیں بعد میں تلاش کرنے کے لیے ناکافی تھے۔ اس ٹائم میں نیم بے ہوش تھی، کچھ دیر تو وہیں پڑی رہی اور مجھے لگا کہ میں مر جاؤں گی۔ اگر نہ بھی مری تب بھی میں اپنی جان لینا چاہتی تھی۔ کچھ دیر بعد ہی وہ نقاب پوش لڑکے جنہوں نے مجھے اغوا کیا تھا مجھے اسی جگہ چھوڑ آئے جہاں سے لے گئے تھے۔ میں خود کو سنبھالتی روتی دھوتی گھر پہنچی تو چھوٹی بہن کے علاوہ گھر میں کوئی نہیں تھا۔ میں نے جا کر خود کو کمرے میں بند کر لیا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ مجھے غم اور پریشانی سے بخار ہو گیا تھا۔ میں راتوں کو ڈر جاتی تھی۔ مجھے خواب میں وہ نقاب پوش نظر آنے لگتے تھے۔ میں سسکتی تڑپتی آنکھوں میں رات کاٹ دیا کرتی، مگر کسی کو بتانے کی ہمت نہ کر پائی تھی۔ گھر والے میرا بہت خیال رکھتے تھے۔ 1 ہفتہ کے بخار نے میرے چہرے کی رونق چھین لی تھی، پھر آہستہ آہستہ میں سنبھلنے لگی، مگر اس سب میں وہ قصہ دب گیا جو میرے ساتھ ہوا تھا۔ آہستہ آہستہ میں اس تکلیف سے نکلنے لگی اور میرا خوابوں کا سلسلہ بھی بند ہو گیا۔ میں نے گھر والوں سے وہ بات چھپا لی تھی اور خود کو سنبھال لیا، مگر کچھ وقت مزید گزرنے کے بعد مجھے خود میں کچھ تبدیلی سی محسوس ہونے لگی۔ اکثر میرا سر چکرانے لگتا اور مجھے الٹیاں آنے لگتی۔ میں خوف زدہ ہو گئی۔ مجھے ڈر تھا کہ یہ سب اس روز ہوئے حادثے کا نتیجہ نہ ہو۔ میں چپ چاپ کالج سے لیڈی ڈاکٹر کے پاس چیک اپ کروا کر بری شدت سے دعا کی کہ ایسا نہ ہو جو مجھے خوف ہے، مگر شاید اللہ کو یہی منظور تھا۔ میری رپورٹ کے مطابق میں حاملہ تھی۔ میں بہت روئی اور اللہ سے گلے شکوے کرنے لگی کہ میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا۔ اب میں کہاں جاتی اور کس کو اپنی حالت کا ذمہ دار ٹھہراتی؟ میری بے گناہی اور پاکیزگی کا کون گواہ بنتا؟ میں جانتی تھی مجھے ہی گناہ گار سمجھا جاتا۔ میں گھر آ کر گمسم رہنے لگی۔ گھر میں امی ابو دونوں جاب کرتے تھے اور چھوٹی بہن ناسمجھ تھی، اس لیے میری حالت کو بیماری تصور کر لیا گیا۔ میری ظاہری حالت خراب ہوتی جا رہی تھی۔ پھر شادی کا شوہر اٹھا تو میں سہم سی گئی تھی کہ میرا شوہر کبھی مجھ پر یقین نہیں کرے گا، وہ مجھ سے رشتہ توڑ دے گا اور میں پورے خاندان میں بد کردار مشہور ہی نہ ہو جاؤں۔ میں ڈر گئی تھی۔ جب شادی ہوئی تو میں نے پہلے سوچا کہ میں شوہر سے سب کہہ دیتی ہوں، پھر میں نے کہا نہیں، جب بچہ ہوگا تو میں اسے 7 ماہ کا ثابت کر کے یہ معاملہ دبا دوں گی، ورنہ تو میرا شوہر مجھے برا بھلا کہیں گے اور بد کرداری کا الزام لگا کر مجھے طلاق دے دے گا۔ ان 3-4 ماہ کی ذہنی تھکاوٹ نے مجھے اتنا نڈھال کر دیا تھا کہ میں نے ظاہری طور پر خود کو طلاق کے لیے بھی تیار کر لیا تھا۔ اس دن جب میں شوہر کے ساتھ چیک اپ کروا کر گھر پہنچی تو میرے شوہر مجھے کمرے میں لے گئے۔
میں اپنے آپ کو شور شرابے کے لیے تیار کر رہی تھی، مگر میری حیرت کی انتہا نہ رہی۔ شام سے رات ہو گئی، مگر میرے شوہر نے مجھے کچھ نہیں کہا، بلکہ وہ مجھے آرام کرنے کی تاکید کرنے لگے۔ مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے میں کوئی خواب دیکھ رہی ہوں۔ آخر کوئی مرد اتنا ظرف والا کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی بیوی کی پریگننسی کا سنے جس کو اس نے چھوا تک نہیں، پھر بھی وہ پرسکون رہے؟ ایسا کہاں ممکن تھا؟ میں حیران تھی۔ مجھے ان پر رشک آنے لگا۔ میں مزید ان کی محبت میں گرفتار ہونے لگی۔ مجھے یقین ہونے لگا جس محبت کے وہ دعوے کرتے تھے شاید وہ سچی تھی۔ وقت گزرتا جا رہا تھا، وہ میرا ہر طرح سے خیال کرتے تھے۔ میرے لیے پھل لاتے، دودھ بھی لاتے، اپنے ہاتھ سے پلاتے۔ میں سب کو ان کی محبت سمجھتی رہی، مگر پھر بھی کبھی کبھی شدید حیرت ہوتی۔ اتنا خیال وہ رکھتے مجھے دوبارہ کوئی مسئلہ نہیں ہوا، اور میں نے پریگننسی کا سارا وقت سکون سے گزارا تھا۔ میں نے شادی کے 7 ماہ بعد ایک صحت مند بچے کو جنم دیا۔ مجھے اس بچے کی قسمت پر بھی افسوس ہو رہا تھا جو ناجائز بچہ تھا، اور اس کی قسمت میں شاید باپ کی محبت نہیں تھی۔ سچ تو یہ تھا کہ مجھے بھی اس بچے سے زیادہ لگاؤ نہیں تھا، مگر مجھے لگا تھا کہ میرے شوہر اس کے ساتھ بہت برا سلوک کریں گے، مگر انہوں نے مجھے غلط ثابت کیا۔ انہوں نے اس بچے کو اتنا پیار اور محبت دی کہ میں ساکت رہ گئی۔ اس بچے کی ضرورت کا ہر سامان گھر میں پہلے سے ہی موجود ہوتا تھا۔ میں ماں ہو کر اکثر لاپرواہی کر جاتی تھی، مگر وہ ہر وقت اس کا خیال رکھتے، پیار دیتے تھے۔ ذرا سا روتا تو تڑپتے تھے۔ میں حیرت زدہ ان کی محبت دیکھتی رہتی تھی۔ خوشی کی بجائے میں عجیب بات محسوس کرنے لگی۔ آخر کوئی اتنا اچھا اور بہترین کیسے ہو سکتا ہے؟ مجھے لگا کہ اس میں انسانیت بہت زیادہ تھی، اور شاید وہ ساری محبت جو مجھے دی گئی تھی وہ بھی انسانیت کے ناطے تھی۔ میں ان کی محبت اس بچے کے ساتھ دیکھ دیکھ کر پاگل ہونے لگی تھی۔ وہ بچہ کبھی رو دیتا تو وہ مجھے ناراض ہونے لگتے اور اسے اٹھا کر پیار کرتے، چپ کرواتے۔ میرا دماغ جواب دے رہا تھا۔ جب یہی سلسلہ کچھ ماہ مزید چلا تو میری برداشت ختم ہو گئی، اور میں ایک روز اپنے شوہر سے لڑ پڑی۔ میں نے ان سے کہا کہ وہ اتنے اعلیٰ ظرف کیوں ہیں، مجھ سے کبھی سوال کیوں نہیں کیا، اور پھر میرے ناجائز بچے کو اتنا پیار کیسے دیتے رہے۔ میں چیخ پڑی تھی۔ مجھ سے ان کا خیال رکھنا اور ہمیشہ پیار دینا۔ میرے لڑنے پر وہ خاموش نظروں سے مجھے دیکھنے لگے، مگر کچھ جواب نہیں دیا۔ تو پہلے روز وہ میرے بھرے بھرے جسم کو دیکھ کر حیرت سے پوچھا تھا، تم دن بدن اتنی موٹی کیوں ہوتی جا رہی ہو؟ تب میں نے ان کی طرف دیکھ کر بہانہ بنا دیا تھا کہ میں شادی کے دنوں میں بیٹھ کر کھانے لگی ہوں، اس لیے موٹی ہو رہی ہوں۔ حالانکہ تب مجھے ان کی نظروں اور عجیب سوالوں پر حیرت ہوئی تھی۔ تو میرے حمل کو بس دوسرا ماہ تھا، اور مجھ میں اتنی تبدیلی نہیں آئی تھی کہ کوئی پہچان سکتا۔ میں رو رہی تھی۔ میں نے ان سے پوچھا کیا انہیں پہلے روز شک نہیں ہوا تھا مجھ پر جب انہوں نے میرے جسم میں تبدیلی محسوس کی تھی؟ وہ بولے ہاں مجھے شک ہوا تھا، مگر تم نے کچھ بتایا نہیں۔ مجھے ان کے سوال جواب پر جھٹکا لگا اور میرا سر چکرانے لگا تھا۔ مجھے احساس ہوا کہ میرے شوہر عجیب فطرت کے مالک ہیں۔ انہوں نے سوال نہیں کیا، پوچھا ہی نہیں، ایسا کیوں اور کب ہوا جاننے کی کوشش تک نہیں کی۔ میرے ساتھ کیا ہوا؟ میں نے ان کے ساتھ بے وفائی کی ہے، انہوں نے پوچھا کیوں نہیں؟ میرے جھگڑنے پر وہ بولے کہ آج میں تمہیں حقیقت بتانا چاہتا ہوں۔ سنجیدہ سے لگ رہے تھے۔ میں ان کی طرف متوجہ ہوئی تھی۔ میں بھی ان کے اس رویے کی حقیقی وجہ جاننا چاہتی تھی۔ اتنا تو سمجھ گئی تھی کہ کوئی نہ کوئی ایسی بات ضرور ہے جس کی وجہ سے وہ ایسے تھے۔ کچھ ایسا تھا جس نے انہیں اتنا عجیب بنا دیا تھا۔ اس روز انہوں نے مجھے اپنے ماضی کی سچائی بتائی جو مجھے ہلا کر رکھ گئی تھی۔ انہوں نے بتایا کہ ان کی ماں کے ساتھ اسی طرح زیادتی ہوئی تھی، اور جب ان کی ماں کی شادی ہوئی تو وہ ماں بننے والی تھی۔ انہوں نے میرے باپ کو یہ سچ نہیں بتایا، بلکہ اس سچ کو اپنے اندر دبا کر رکھا،
اور جب بیاہ کر شادی کر کے میرے باپ کے پاس آئیں تو انہیں حقیقت پتہ چلی۔ بہت ہنگامہ کیا گیا۔ انہوں نے میری ماں کو بد کرداری کے طعنے دیے اور بہت ذہنی اذیت دی۔ عجیب بات تو یہ تھی کہ وہ اپنی بیوی کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ اپنی بیوی کو اپنائے رکھا، رشتہ قائم کیا۔ بس میرے باپ میں اتنا ضعف تھا کہ وہ ماں کو ہر وقت ڈانٹتا پیٹتا رہتا اور میری ماں سہتی رہتی۔ جب میں پیدا ہوا تو میں ناجائز بچہ تھا، لیکن میرے باپ نے اپنا ضعف کچھ بڑا کیا اور مجھے اپنا نام دے دیا۔ مجھے اپنے گھر میں رکھا، پڑھایا لکھایا۔ مگر ایک فرق رہ گیا تھا، کیونکہ میں ناجائز تھا جس کے باپ کی کوئی خبر نہیں تھی، تو مجھے اپنی ماں کے شوہر سے سگے باپ والی محبت نہیں ملی تھی۔ میرے پاس بظاہر دنیا کی ہر آسائش تھی، مگر ماں باپ کا مکمل پیار اور توجہ کبھی نہیں ملی۔ پھر میرے بہن بھائی بھی پیدا ہوئے۔ وہ میری ماں کی جائز اولادیں تھیں۔ وہ میرے باپ کی سگی اولاد تھی، اس لیے ان کا مقام الگ تھا۔ انہیں توجہ اور محبت ملی۔ ان کی شخصیت بہترین تھی۔ میں یہ فرق دیکھ کے بڑا ہوتا رہا۔ میرے اندر بہت سی برائیاں جنم لینے لگیں۔ میرے اندر عورت کے خلاف زہر بھر گیا تھا۔ میں اپنی ماں سے اکثر لڑتا تھا۔ اپنی ماں سے یہ گلہ کرتا تھا کہ جب شادی سے پہلے ان کے ساتھ زیادتی ہوئی تھی تو انہوں نے میرے باپ کو کیوں نہیں بتایا۔ انہیں چاہیے تھا کہ وہ اپنے ہونے والے شوہر کو پہلے سے سچائی بتا دیتی اور ان کو ان کے فیصلے کا حق دیتی۔ میری نظر میں میری ماں کے شوہر کا کوئی قصور نہیں تھا۔ میری ماں نے اسے چھپا کر ان کے ساتھ زیادتی کی تھی، ان کے ہاتھ باندھ دیے تھے۔ حالانکہ اس مرد میں اتنا ضعف تھا کہ اس نے حاملہ بیوی کو اپنایا، اس رشتے کو ختم نہیں کیا، اور یہاں تک کہ اس نے ناجائز بیٹے کو بھی اپنا نام دے دیا۔ اس مرد کو اگر شادی سے پہلے حقیقت کا علم ہوتا تو وہ کبھی میری ماں کو نہ چھوڑتا۔ ہاں، بس وہ اس میں رہتا کہ یہ فیصلہ اس نے اپنی مرضی سے کیا ہے۔ اس سے یہ مان ہوتا کہ میری ماں نے اس پر اعتبار کیا ہے۔ میرے شوہر بول رہے تھے اور میں جیسے برف کی طرح بن چکی تھی۔ یعنی میں نے اپنی شوہر کی ماں والی قسمت پائی تھی۔ وہ ماضی جس کی وجہ سے انہوں نے شک ہونے پر بھی مجھ سے سوال نہیں کیا، بلکہ حقیقت پتہ چلی تو لڑنے یا مارنے کے بجائے دل سے اپنا لیا۔ میرے شوہر نے میری طرف دیکھا اور مجھے کہا کہ میرا تم سے یہی سوال ہے کہ تم نے مجھ سے کیوں چھپایا؟ وہ سب کیوں چھپایا مجھ سے بتاؤ؟ تمہارا کسی سے کوئی تعلق تھا؟ میں ان کے سوالات پر تڑپ اٹھی تھی۔ میں نے جلدی سے نفی میں سر ہلا کر انکار کیا اور انہیں یقین دلانے لگی کہ ایسا کچھ نہیں۔ میں نے قسم کھائی اور کہا کہ میں بے قصور ہوں۔ میں نقاب پوش نوجوانوں کو نہیں جانتی، ان کی شکل تک نہیں دیکھی۔ میں پاکیزہ ہوں۔ میرا کبھی کسی مرد سے کوئی ایسا تعلق نہیں تھا۔ میں نے اپنے دل میں اگر کسی کو رکھا تھا تو وہ میرا شوہر تھا۔ میرے یقین دلانے پر وہ بولے کہ جب ایسا تھا تو کیوں چھپایا خود کو؟ تم نے خود مجھے کیوں نہیں بتایا کہ تمہارے ساتھ تو زیادتی ہوئی تھی؟ تم تو مظلوم تھی، پھر کیوں خوف زدہ تھی؟ کیا بات تھی جو تم نے مجھے نہیں بتایا؟ کیوں میری ماں والی بے وقوفی دہرائی؟ میں ان کے سوالات پر لڑکھڑا سی گئی۔ میں نے کہا کیا بتاتی؟ عورت صرف الزام تراشی سے ڈرتی ہے۔ مجھے بھی یہی خوف تھا کہ مجھ پر یقین نہیں کیا جائے گا۔ میرے پاس کوئی ثبوت نہیں تھا اور میں ان کو کیا بتاتی؟ آج کے دور میں ایسے اعلیٰ ظرف بھی تو بہت کم رہ گئے ہیں۔ لوگ تو ایک چھوٹی سی غلطی پر رشتے توڑ دیتے ہیں۔ میں تو خود پر وہ سب جھیل چکی تھی۔ میں نے ان کی ضد پر انہیں کہا کہ مجھے کیا خبر تھی کہ آپ مجھ پر یقین کریں گے۔ کاش آپ تب وہ سوال کر لیتے تو میں خود بتا دیتی۔ کاش میں آپ سے کچھ بھی نہ چھپاتی۔ اگر مجھے اندازہ ہوتا کہ میرا شوہر اتنے ظرف والا ہے تو میں اتنی ذہنی اذیت کیوں اٹھاتی؟ میرے رونے پر میرے شوہر نے میرا ہاتھ تھام کر مجھ سے کہا، اب یاد رکھنا مجھے تم پر یقین ہے اور اب زیادہ مت سوچنا۔ میں نے تشکر بھری نظروں سے انہیں دیکھا۔ ان کی محبت میں خوشی سے میرا دل دھڑک اٹھا تھا۔ مجھے لگا کہ آج سب کچھ واضح ہو چکا ہے اور میں نے اپنے شوہر
نے میری ذات کا ہر پہلو اور ماضی کی ہر سچائی ایک دوسرے کو بتائی ہے، مگر میں غلط تھی۔ ابھی تو بہت سی اچھائیوں اور برائیوں سے ناواقف تھی۔ ابھی تو میرے سر پر آسمان گرنا باقی تھا اور میں سب سے بے خبر خوش ہو گئی تھی۔ میری زندگی اپنے شوہر سے بہت اچھی پرسکون گزرنے لگی تھی۔ اب میرا اعتبار اپنے شوہر پر کچھ ایسے قائم ہو گیا تھا کہ میں اپنی ہر بات انہیں بتانے لگی تھی۔ میں اپنے بچے کو بھی پیار دینے لگی تھی اور کچھ عرصے بعد مجھے دوبارہ سے ماں بننے کی خوشخبری ملی تھی۔ اس دفعہ یہ فرق تھا کہ میں بھی اس خوشی کو کھل کر محسوس کر رہی تھی، اور میرے شوہر کے رویے میں تو کچھ بدلاؤ تھا ہی نہیں۔ وہ اس بار بھی ویسے ہی میرا خیال کر رہے تھے جیسے پہلے کرتے تھے۔ وہ مجھے زیادہ کام بھی نہیں کرنے دیتے تھے۔ میں اسے چھپ کر تھوڑا بہت گھر کا کام کر لیتی ہوں، ورنہ انہوں نے کام والی رکھ دی تھی۔ ایک دن کام والی میرے بڑے بیٹے کو سنبھالنے بیٹھی تھی۔ میں نے سوچا کہ میں اسٹور سے سامان باہر نکالوں، اور سارا سامان جو بڑے بیٹے کے پیدا ہونے کے بعد بلا ضرورت وہاں رکھوا دیا تھا۔ میں نے کہا کہ میں اسٹور کو صاف کرتی ہوں۔ میں نے سوچا کہ سارا سامان اٹھا کر پہلے چیک کر لیا جائے، پھر اس میں جو ضروری سامان ہو اسے پیک کر دیا جائے۔ میں اسٹور کی لائٹ آن کی اور پرانے صندوق کھول کر سارا سامان نکال رہی تھی۔ مجھے ایک پرانے صندوق میں سب سے آخر میں پرانا شاپر ملا۔ میں نے وہ شاپر اٹھا کر سامان میں رکھا اور کام والی کو بلا کر وہ سارا سامان میرے کمرے میں لے جانے کو کہا۔ وہ سر ہلا کر سارا سامان اٹھانے لگی۔ میں کمرے میں جا کر بیڈ پر بیٹھ گئی۔ کام والی نے وہ شاپرز لا کر میرے سامنے رکھے۔ میں سارا سامان نکال کر دیکھ رہی تھی۔ جب میرے سامنے وہ پرانا شاپر آ گیا، میں نے اسے کھولا۔ اس کے اندر سے جو سامان نکلا اسے دیکھ کر میری روح فنا ہو گئی۔ میرا دل ڈوب رہا تھا اور میرا دل ٹوٹ رہا تھا۔ میں یقین کرنے کو تیار نہیں تھی کہ ایسا کیسے ہو سکتا تھا۔ میرا شوہر تو ایک بہت ہی عظیم انسان تھا، تو میرے سامنے پڑا یہ سامان اس کی شخصیت کا کون سا پہلو تھا؟ جب میرے شوہر گھر آئے تو میں نے ان کا گریبان پکڑ کر وہ سیاہ شرٹ اور سیاہ ماسک ان کے منہ پر دے مارا۔ مجھے آج معلوم ہوا تھا کہ میرے ساتھ زیادتی کرنے والا کوئی اور نہیں بلکہ میرا اپنا شوہر تھا، کیونکہ میرا نکاح تو ان سے پہلے ہی ہو چکا تھا۔ میں صدمے کی شدت جھیل رہی تھی۔ اس نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ مجھے ذہنی اذیت کیوں دی؟ اپنے شوہر کی سچائی جاننے کے بعد مجھے وہ سارا وقت یاد آیا جو میں نے ذہنی اور جسمانی اذیت میں گزارا تھا۔ اگر مجھے ان کی ساری سچائی معلوم نہ ہوتی تو میں ساری زندگی اسی اذیت میں رہتی۔ میرے دل میں ان کی محبت ایک دم سے ختم ہو گئی تھی۔ میرا دل کر رہا تھا کہ میں یہ گھر چھوڑ کر کہیں اور چلی جاؤں اور اس گھر میں کبھی واپس نہ آؤں۔ میرا گھر چھوڑ کر جانے کا ارادہ کیا تو میرے بچے نے میرے قدم جکڑ لیے تھے۔ جیسے بھی تھی میں ان کی ماں تھی، وہ میرا بچہ تھا، اور وہ میرا بچہ جسے میں نے ناجائز سمجھ کر اسے صحیح بچوں کی طرح اس کا حق بھی نہ دیا تھا اور اسے اس کی محبت بھی صحیح طرح نہ دے سکی تھی۔ اب مجھے اس کا بہت زیادہ دکھ ہو رہا تھا۔ اس بچے نے اب تک ناجائز بچے جیسا وقت گزارا تھا۔ مجھے اپنے شوہر سے شدید نفرت محسوس ہو رہی تھی، لیکن میرے پاس واپسی کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ وہ نفسیاتی مریض تھا اور جو کچھ اس کے اوپر گزری، جس طرح سے اس کا بچپن گزرا، ان سب حالات نے اسے ذہنی مریض بنا دیا تھا۔ میں ان کے بچپن کے حالات کو سوچ رہی تھی کہ اگر میں ان کے حالات سے گزرتی تو شاید میں بھی اسی طرح ذہنی مریض بن جاتی، کیونکہ جب سے میرے ساتھ وہ حادثہ ہوا تھا تب سے میرا ذہنی مریض بننے میں کوئی شک نہیں تھا۔ اگر مجھے حقیقت معلوم نہ ہوتی تو آج بھی میں رو رہی ہوتی۔ میں جسے اعلیٰ ظرف سمجھتی رہی اور جسے میں یہ سمجھتی رہی کہ اس نے مجھے معاف کر دیا ہے، وہ تو وہی تھا جس نے میرے ساتھ بہت غلط کیا تھا۔ لیکن میں پہلے کی طرح بے بس تھی اور اس کے ساتھ رہنے پر مجبور تھی، کیونکہ میں اس کے بچوں کی ماں تھی اور میں اپنے بچوں کو چھوڑ کر انہیں ان کے باپ جیسا نہیں بنانا چاہتی تھی۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید ہے آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہوگی۔
پسند آئیے تو لائک اور شیئر کیجیے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔